بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سلمان کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ان کی معرفت اسماء اور نسب جانے بغیر ایمان کامل ہو سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے سلمان۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان کے اسماء بیان فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حسین کو جانتا ہے، اس کے بعد سید العابدین علی ابن حسین ہوں گے، پھر اس کا بیٹا محمد ابن علی جس کا لقب باقر ہوگا، اور جو انبیاء و مرسلین میں سے اولین و آخرین کے علم کا وارث ہوگا، پھر اس کا بیٹا جعفر ابن محمد لسان اللہ الصادق، پھر موسیٰ ابن جعفر اللہ کی جانب سے غیظ و غضب پر صبر اور قابو پانے والا، پھر علی ابن موسیٰ امر خدا پر راضی بررضا، پھر محمد ابن علی جس کا لقب جواد ہوگا، خالق خدا میں سے مختار، پھر علی ابن محمد ہادی اللہ، پھر حسن ابن علی سامت الامین العسکری، پھر اس کا فرزند حجت ابن حسن ہدایت یافتہ ناطق اور حکم خدا سے قائم کرنے والا۔ سلمان کہتا ہے کہ تھوڑی مدت کے لیے میں خاموش ہو گیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے لیے ان کا ادراک ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان تیرے لیے ان کا ادراک اور مثالیں ہیں، اور جو شخص حقیقی معرفت کے ساتھ ان سے محبت رکھے۔ سلمان نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے تعجیل فرمائیں کہ میں ان کا ادراک کروں۔ پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان ان آیات کی تلاوت کرو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نفیرہ۔ سورہ اسراء آیات 5-6۔ پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے زبردست طاقتور جنگجو بندوں کو تم پر مسلط کیا، پھر وہ گھر گھر گھس گئے اور یہ پورا ہونے والا وعدہ تھا۔ پھر دوسری بار ہم نے تمہیں ان پر غالب کر دیا اور اموال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد بڑھا دی۔ سلمان کہتا ہے کہ میں بہت زور سے رویا اور پوچھا یا رسول اللہ یہ عہد آپ کی جانب سے ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا، یہ عہد میرے، علی، فاطمہ، حسن و حسین اور 9 ائمہ اور ہر وہ شخص جو ہم میں سے ہے اور وہ مظلوم سے سب کی جانب سے ہے۔ اے سلمان بخدا ابلیس اور اس کا لشکر ضرور حاضر کیے جائیں گے، اس طرح خالص مومنین اور خالص کافرین سب حاضر ہوں گے، یہاں تک کہ ان سے قصاص لیا جائے گا، اور تیرا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اور یہ آیت مجیدہ کی تعویل ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ سورہ القصص آیات 5-6۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور ہم انہی کو وارث بنائیں اور ہم زمین دیں، انہیں اقتدار دیں، اور ان کے ذریعے ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھائیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ سلمان کہتا ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اب سلیمان کو کوئی پرواہ نہیں
کہ سلیمان موت سے ملاقات کرے یا موت سلیمان سے ملاقات کرے۔ بحار الانوار جلد 25 صفحہ 6 تا 7 حدیث 9 عن المختصر۔ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کتنے امام ہیں؟ زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، وہ اللہ کی جس سے بندے بے نیاز نہیں ہیں۔ جس نے بھی تقوی کو مرغوب جانا اور دنیا میں زہد اختیار کیا، جان لو کہ اس کی موت عالمین کے رستے پر ہے، وہ باقین میں چلا جائے گا، اور اس نے گزشتگان کے ساتھ اقامت اختیار کی، رائے فرار کرنے والے اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ ہر لذت ختم اور منہدم ہونے والی ہے، ہر نعمت زائل ہونے والی ہے، ہر خوشحالی جانے والی ہے، دنیا فنا کا گھر ہے اور اس کے رہنے والے اسے چھوڑنے والے ہیں۔ یہ میٹھی سبزی کی طرح ہے کہ طلب کرنے والے کو شیریں محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے، اس میں سے وہی زاد راہ لو جو خیر ہو، اور حاجت سے زیادہ طلب نہ کرو، اور عمرہ طبقے کے مال و متاع پر اپنی نظر نہ گاڑو۔ آگاہ رہو کہ دنیا انکار کرنے والی اور پشت دکھانے والی ہے، شیریں اور وداع کرنے والی ہے۔ آگاہ ہو کہ آخرت اترنے کی جگہ اور آنے والی ہے جس سے مطلع کیا جا چکا ہے۔ اے لوگو، گویا کہ میں حوض کوثر پر موجود ہوں۔ دیکھو، تم میں سے میرے پاس ایک شخص آئے گا جو میرے علاوہ لوگوں سے مؤخر ہوگا، اور میں اس کے متعلق کہوں گا، اے پروردگار، یہ مجھ سے اور یہ میری امت میں سے ہے۔ مجھے کہا جائے گا، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بعد اس نے کیا اعمال کیے؟ بخدا تیرے بعد رات کا دن نہیں ہوا کہ یہ دین سے الٹے پھر گئے۔ اے لوگوں، میں تمہیں اپنی اطرت اور اہل بیت کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ حق کے ساتھ ہے اور حق ان کے ساتھ ہے، اور میرے بعد یہ ائمہ راشدین، امین اور معصومین ہیں۔ عبداللہ بن عباس کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، تیرے بعد کتنے ائمہ ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بنی اسرائیل کے نقبا اور حوارین عیسیٰ کی تعداد کے برابر، اور 9 صلب حسین میں سے ہوں گے، جن میں سے ایک اس امت کا مہدی ہوگا۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 320 تا 321 حدیث 174 عن کفایت العصر۔ ابو سعید خدری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کتنے امام ہیں؟ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر پڑھانے کے بعد چہرہ انور ہماری طرف کیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے درمیان میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے اور بنی اسرائیل کے باب الحطہ کی مانند ہے۔ میرے بعد میری اہل بیت اور میری ذریت میں سے ائمہ راشدین کے ساتھ تمسک اختیار کرنا، ایسا کیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد کتنے ائمہ ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اہل بیت میں سے 12 ائمہ ہیں۔ پھر فرمایا، میری اطرت میں سے 12 ائمہ ہیں۔ بحار الانوار جلد 31 صفحہ 293 حدیث 120 عن کفایت العصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حقیقی امام کتنے ہیں؟ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کی، وہ ہمارے ساتھ اس طرح ہے جس طرح میری 2 انگلیاں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا، میرا بھائی خیر الاوصیاء ہے اور میرے نواسے بہترین نواسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صلب حسین سے 9 ائمہ ابرار متولد فرمائے گا، اور ہم میں سے اس امت کے لیے مادی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
آپ کے بعد کتنے امام ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نقبہ کی تعداد کے برابر۔ بہار الانوار جلد 36 صفحہ 293، حدیث 122 عن کفایت الاثر۔ ائمہ ہدا کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔